بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے اور خاتم النبیین کے پاک نام سے۔ دوستوں، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایک یقین کی کتاب پہ۔ دوستوں، آج کے ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جو ایک ہماری بات میڈیا پہ بھی بہت زیادہ وائرل ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ وائرل ہے کہ علی امین گنڈا پور اغوا ہو چکے ہیں۔ اس بات کی تھوڑی بیک اپ پہ جائیں تو پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشین کا یا کسی بھی ایسی اپوزیشن لیڈر کا یا کسی بھی ایسے بڑے پرسنالٹی کا اغوا ہونا، ہائی پروفائل پرسنالٹی کا اغوا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک معمولی بات ہے۔ خاص طور پہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے اوپوننٹس کو، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے بہت سارے مقاصد کے لیے اوپوننٹس کو، اپنی جو کرٹکس ہوتے ہیں ان کو اغوا کرتی ہے، جرنلسٹ کو اغوا کرتی ہے، اور یہ ایک بہت عام بات ہے۔ پاکستان کے بہت مشہور شاعر اور بہت جن کا اردو ادب میں نام ہے، بہت ساری خدمات ہیں، ایون کہ انڈیا میں بھی ان کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور ان کی ایڈمائریشنز ہیں، ان کی بہت اردو ادب کے لیے خدمات ہیں۔ فیض احمد فیض، ایون انہوں نے بھی بہت زیادہ ہارڈ شپس کو بیئر کیا اور بہت زیادہ سختیاں جھیلی، ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا، اور تب بھی آمریت کا زور تھا اور اب بھی اس وقت بھی آمریت یعنی فوج کا ہی زمانہ زور دبدبا رہا ہے ہمیشہ سے۔ اگر میں تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں، بیک اپ میں یعنی بیک میں جاؤں تھوڑی سی، سب سے پہلے اگر ذکر کریں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے زمانے میں بھی بہت ساری ایسی اغوا کاریاں ہوتی رہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو فیمس لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے، اور پاکستانی پالیٹکس میں ان کا بہت نام رہا ہے اپنے زمانے میں۔ سیٹھ عابد ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی پاکستان کی، تو ان سے جب فنڈز مانگے گئے، اب سیٹھ عابد میرا نہیں خیال کسی تعارف کے محتاج ہے، 5 کروڑ روپیہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور پیپل پارٹی کا بالکل ایک روب دبدبا تھا، ایک توتی بولتا تھا اور بڑا نام تھا ان کا، تو اپنے اقتدار کے نشے میں وہ کسی سے بھی کچھ بھی کروانے کی حیثیت میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی پیپل پارٹی۔ تو اس وقت انہوں نے سیٹھ عابد صاحب سے فنڈز مانگے تھے اور سیٹھ عابد صاحب نے انکار کیا تھا، جبکہ ماننا یہ جاتا تھا کہ سیٹھ عابد ان کے اوپوننٹ تھے، ان کے کرٹک تھے۔ پھر فوج نے بیچ میں معاملہ ہمیشہ رفع دفع کروایا۔ سیٹھ عابد صاحب پہ بہت سارے جھوٹے کیسز بھی بنائے گئے تھے اور ان کے اگینسٹ ان کو کافی زیادہ یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ہم آپ کو اغوا کریں گے اور ہم ایسے کر لیں گے، کے لیے ہر طرح کی مشکلات پیدا کریں گے، ہمیں پارٹی کے فنڈز چاہیے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سارے پیسے لگائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، بینرز وغیرہ کے لیے، پوسٹرز وغیرہ کے لیے پیسے لگایا جاتا ہے، تو اس کے لیے پارٹی کو بہت زیادہ فنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ 1970 میں 5 کروڑ ایک بہت بڑی رقم تھی، ان کو فنڈ چاہیے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، تو انہوں نے جب سیٹھ عابد سے مانگے تو سیٹھ عابد نے انکار کیا۔ تو اس کی نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ اپنی طاقت کے خاص نشے میں تھے، انہوں نے ایک اکلوتی بیٹی سیٹھ عابد صاحب کی، نصرت شاہین، ان کو لاہور میں اغوا کر لیا۔ پھر اس کے بدلے میں جواب اس قدر کرارا اور اس قدر زوردار تھا۔ بے نظیر بھٹو، جو کہ ہماری فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس وقت وہ لنڈن میں اسٹڈی کر رہی تھی اور ان کو سیٹھ عابد نے اغوا کر لیا تھا۔ لندن میں وہ اس وقت اسٹڈی کر رہی تھی اور سیٹھ عابد نے کارندوں کے ذریعے، کیونکہ جو بلیک مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ لنک ہوتا ہے، انہوں نے ان کو اغوا کر لیا تھا، اور یہ معاملہ خبروں کی زینت بھی بنتا رہا اور بہت ساری چہم گوئیوں میں بھی رہا، ہمیشہ سے اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ مونس الہی، جو کہ ہمارے فارمر چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے بھی اغوا کاروں کی یہ کیس ہمیں باتیں سننے میں آتی رہی۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی یہ جھوٹی بات ہے، یہ بھی ہم گھومنے میں سننے میں آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اب ان کی جو پارٹی ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ یس رہی ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ وہ پی ٹی آئی میں آئے ہوئے ہیں، تو اس چیز کو انہوں نے ابھی تک کور کیا ہوا ہے۔ تب جب سیٹھ عابد کے دور میں بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی اس بات کو اتنا اچھالا نہیں گیا، یہ بات بے نظیر کے اغوا کی بات ہے، تو اب اس کو اچھالا جا رہا ہے، اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ مونس الہی کا بھی سیم کیس ہے۔ پھر ہمارے فارمر پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا، لیکن ان کے بیٹے کو اغوا اسٹیٹ نے نہیں، یا اسٹیٹ کے کچھ لوگوں نے نہیں، البتہ دوسرے ملک افغانستان والی سائڈ پہ بھی سید موسیٰ علی گیلانی کو اغوا کیا گیا تھا، افغانستان میں طالبان کو اغوا کیا گیا تھا۔ یعنی جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کو بھی اغوا کیا جانا ایک پاکستان میں کوئی بڑی بات یا کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن اب بیک ٹو دا پوائنٹ، علی امین گنڈا پور صاحب کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے اور بہت زیادہ دبنگ لیڈر ہیں، بہت زیادہ نام ہے ان کا، پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ جگہ ہے ان کی۔ جب سٹارٹنگ میں جب پاکستان تحریک انصاف کو جب پہلی گورنمنٹ ملی کے پی کے میں، اس وقت انہوں نے بھی کافی اپنا لوہا منوایا تھا اور کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا، بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ ایون موسٹ جو پرومیننٹ ان کی چیز ہے جن کو خان صاحب بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، اور وہ جو چیز ہے وہ ان کے دھرنے کے دنوں میں، جو 126 دنوں کا دھرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 2014 میں، اس میں ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں۔ اس وقت پرویز خٹک بھی، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور بہت نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت رول پلے کیا تھا۔ اور اس کے بعد
इनकी कुछ एक केस ऐसा देखने में आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। फिर जब वो असले की नुमाइश का इन पे केस आता था हमेशा कि जो असला बहुत ज़्यादा इनके गनमैन्स के पास होता है, तो इसका भी इमरान खान ने खुद डिफेंड करते हुए बयान जारी किया था कि इनकी जो लाइफ है उनको थ्रेट है। मतलब अब ज़ाहिर है वो बाजोड़ वाली साइड पर पाकिस्तान के बिल्कुल एंडिंग जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे हर तरह की स्मगलिंग होती है, तो उसको रोकने वाले जो लीडर्स हैं, जो उसके रीजनल जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो अफसरान हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केट के लोग हैं, चाहे वो स्मगलर्स हैं, व्हाट्सएवर, उनकी जानिब से कोई ना कोई थ्रेट तो होगा। तो उनका असला रखना कोई बुरी बात मेरा निशाल इसमें कोई है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो रही है और हर तरह के लीडर्स को तोड़ा जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स, असद उमर जैसे लीडर साथ छोड़ गए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने ऐसे मुंह मोड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जैसे बनाने में किरदार अदा किया था, उसी तरह गिराने में भी वही किरदार अदा किया है। अलीम खान जो दिन रात नून लीग की इतनी बुराइयां करते थे, वो अब नून लीग के बड़े इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। इमरान खान के साथ उन्होंने उम्रे भी किए हुए हैं और बड़ी इनकी तस्वीरें हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप रही है। लाहौर में तो कमाल किया हुआ था अलीम खान ने, लेकिन अब उन्होंने भी मुंह मोड़ा। तो इस वक्त जो लोग डटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो उनमें से एक नुमाया नाम अली अमीन गंडापुर का है और वो KPK के इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो उनको तोड़ने की हर भरपूर कोशिश की जा रही है। अब जो पिछले जो 2 जलसे तहरीक इंसाफ के हुए हैं, सबसे पहला जो लाहौर का जो जलसा बिल्कुल उन्होंने एंड पे किया है, जो योनाबाद से आगे जाके कसूर वाली साइड पे, वो भी इतना बड़ा और उनमें इनकी बड़ी ज़बरदस्त इनका रोल था। और जो अभी जो रिसेंटली मियाँ वाली में जलसा हुआ वो भी बहुत नुमाया और अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल है। और अब जो धरना जो एहतजाज की कॉल थी इस्लामाबाद में, उसमें भी अली अमीन गंडापुर फ्रंट लाइन पे थे, यानी पूरी स्टेट की आंखों में आंखें डालना, ये बहुत एक बहादुरी की बात है। तो उसको फ्रंट पे लीड कर रहे थे। जाहिर है जो ओपोनेंट हैं वो अब इक़्तिदार में ताकत के नशे में है और उन्होंने इसी अब जुमरे में आते हुए एक बहादुरी का नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से तो बहादुरी दिखाई है अगवा करने की। अब मैं यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की ही बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसी इदारे की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में फौज है। उन्होंने ही कोशिश की है कि अगवा करने की या व्हाट्सएवर, लेकिन अभी तक जो अली अमीन गंडापुर साहब का थोड़ा सा ओपोनेंट जो बयान आया है, इस सारे दबाव में आया है। अब जब इंसान अगवा की सूरत में होता है फिर बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता है जो उसको नहीं करनी चाहिए या उसको किसी तरह कंप्रोमाइज करना चाहिए। इस सब बातों के बावजूद जिस तरह मर्जी उनको टॉर्चर किया जा रहा था या जो भी था, लेकिन जो उनका जो हौसला है वो नहीं टूटा। और जो एक आधा बयान है आवाम से अपील है कि उनको इस वक्त समझने की कोशिश करें, वो उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। जो अभी भी जो रिसेंटली उन्होंने जो री एंट्री की है पॉलिटिक्स में, वो भी टूटी री एंट्री नहीं की या तहरीक इंसाफ के खिलाफ या मुखालिफ नहीं की, वो बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।